السلام علیکم۔ یہ پی پی ایس سی اسلامیات اور فقہ اور علوم فقہ کے جو مشہور مشہور سوالات ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جی آپ بتائیں، الفقہ الاسلامی و ادلہ کے مصنف کون ہیں؟ حکم حکم شرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ حکم شرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ دو قسمیں کون کون سی؟ حکم تکلیفی، حکم وضعی۔ حکم تکلیفی کون کون سی ہیں؟ حکم تکلیفی میں فرض، واجب، مندوب، مستحب یہ آئے گا، اور حکم وضعی میں نہیں مطلب اس قسم کے احکامات آئیں گے۔ مصالح مرسلہ کا زیادہ استعمال تو امام مالک نے کیا ہے۔ آپ بتائیں، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر کتاب کس کی ہے؟ رسا کس کی کتاب ہے؟ مولانا تقی عثمانی، مولانا تقی امینی، ڈاکٹر فی الدین۔ جی مولانا تقی امینی، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ الموافقات امام شاطبی کی ہے۔ آپ بتائیں نیل الاوتار کن کی ہے؟ امام شافی، امام شاطبی، امام شوکانی کے امام جی امام اہل سنت کن کا لقب ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ناصر السنہ کس کا لقب ہے؟ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے ناصر السنہ، اور امام اہل سنہ امام مالک ہے۔ آپ بتائیں کہ امام شافی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن ادریس، محمد بن ادریس۔ آپ بتائیں امام ابو یوسف نے اپنی کون سی کتاب ہارون الرشید کے کہنے پر لکھی؟ الکافی کس نے لکھی ہے؟ الکافی۔ شمس الائمہ کسے کہتے ہیں؟ شمس الائمہ کس نے لکھی ہے؟ امام سرخسی۔ ظاہر الروایہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ 6 کتابیں ہیں ظاہر الروایہ میں۔ بتا تو رہا ہوں ظاہر الروایہ میں۔ ہاں، المبسوط، الزیادات، السیر الکبیر، سیر کبیر۔ ہم تو حدیث کہتے ہیں، شیعہ کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث کے لیے؟ اخبار۔ جمہور فقہا جمہور فقہا کے نزدیک نکاح فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ مستحب ہے، مستحب ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک نکاح مستحب ہے اور کرنے کے بعد اس کو نبھانا فرض ہے۔ بٹوں کے ہاں۔ اچھا آگے۔ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح جو ہے واجب ہے۔ حقیقت متعذرہ، حقیقت متعذرہ، حقیقت مہجورہ، حقیقت مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ کہتے ہیں
کہ قسم پوری تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا عمومی طور پہ لوگ ایسا کرتے نہیں، جیسے کسی بندے نے قسم اٹھائی میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، مطلب بات تو یہ ہے کہ درخت کا وہ سک اور اس کا جو لکڑی نہیں کھاؤں گا، حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا پھل نہیں کھاؤں گا۔ آگے، ظاہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظاہر نص مفسر محکم، ظاہر کے مقابلے میں ظاہر کے مقابلے میں خفی، ظاہر کے مقابلے میں خفی، نص کے مقابلے میں مشکل، ظاہر ہے، خفی اس کی ضد ہے، محکم کے مقابلے متشابہ، مفسر کے مقابلے مجمل۔ تو وہی بتا رہا ہوں نا، آپ بتائیں کہ احناف کے نزدیک حق مہر کی مقدار کم از کم کتنی ہے؟ کس حکومت نے مصر سے شافی فقہ کو ختم کیا تھا؟ جی فاطمی فقہ مصر میں فقہ شافی تھی، لیکن جب فاطمی حکومت آئی 970 میں یا 1000 عیسوی میں، تو تب جو حسن بن صبا تھا اس فاطمی حکومت نے فقہ شافی کو ختم کر کے فقہ حنفی کو رائج کر دیا تھا۔ آگے، عائشہ سے مراد بھانج عورت ہے، اس کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ باقرہ کے، سورہ نساء کے، آل عمران؟ اچھا، آگے، اچھا یہ ابھی سوال ہوا تھا، یہ سورہ نساء آگے، حکم شرع کی دو قسمیں ہیں، تکلیفی اور وضعی۔ اچھا یہ دونوں میں ایک بات یاد رکھیں، تکلیفی اور ہے، وضعی اور ہے۔ تکلیفی کہتے ہیں مثلا فرض، واجب، مندوب، حرام، حلال، مباح، یعنی جس کو کرتے ہوئے انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ تکلیفی ہیں۔ وضعی کہتے ہیں کہ کوئی چیز پائی جائے گی تو وہ کام بندہ کرے گا، مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں پی پی ایس سی میں پاس ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، تو یہ وضعی ہے، یعنی خود وہ وضع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ شرط اس نے لگا دی۔ اور رخصت عزیمت، ایک بندے کے سامنے رزق حرام پڑا ہے لیکن وہ شہادت کو ترجیح دے رہا ہے، تو یہ اس کی عزیمت ہے، اگر وہ کھائے گا تو وہ رخصت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حکم وضعی میں آئیں گی۔ تو شریعت کے دو حکم ہیں، تکلیفی اور وضعی۔ تکلیفی وہ حکم جن کو کرتے ہوئے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، اور وضعی وہ حکم جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، کچھ سبب پایا جائے گا تو وہ کام ہوگا، تو یہ وضعی۔ بعض فرض اور واجب کو قریب قریب سمجھ۔ اچھا آگے، بعض فرض اور واجب کو قریب قریب سمجھتے ہیں۔ آگے، متقابلات نصوص کتنی ہیں؟ ہاں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، ظاہر کے مقابلے میں خفی، نص کے مقابلے مشکل، مفسر کے مقابلے مجمل۔ فقہ احکام کے قرآنی اصول کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ عدم حرج، قلت تکلیف اور تدریج۔ عدم حرج کا مطلب کیا ہے؟
کیا؟ ہاں، عدم حرج میں کہتے ہیں کہ ایسے معاملات جن میں کم از کم انسان کو مشقت و تکلیف اٹھائی جائے، یعنی حرج کو کم کرنا، تکلیف کو کم کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قلت تکلیف، یعنی تکلیف کو کم کرنا، جیسے 4 رکعت نماز 2 ہو جائے، پانی ٹھنڈا زیادہ ہے تو تیمم کر لیجئے، اور درجہ بدرجہ، اور تدریج کہتے ہیں درجہ بدرجہ، جیسے شراب کے احکامات اور نمازوں کے احکامات وغیرہ درجہ بدرجہ آئے تھے۔ یہ بی اے یہ بی اے کی اسلامیہ آتا ہے، جوال قرآن اس میں دیکھ لینا۔ اچھا آگے کیا؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ آواز کٹ کے آ رہی ہے، آواز بڑی کٹ کے آ رہی ہے۔ فقی احکام میں میں نے بی اے ٹو ایم میں کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے کہیں نسخ نہیں پڑھا۔ وہ جو نسخ ہے نا وہ ضروری ہے قرآن کے علوم میں، یعنی قرآن کی تشریح کرتے ہوئے 15 جو علوم ہے ایک مفسر کے لیے ضروری ہیں، اس میں نسخ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ فقی احکامات ہیں، یعنی فقی مسائل نکالنے کے لیے۔ طلاق رجی، طلاق بائن اور مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرو کوئی۔ جی جی، شرعی حلالہ، یہ دوسرا نہیں۔ اچھا آگے، طلاق بائن کی تعریف صحیح کوئی کرے، کیا تعریف ہے؟ جو تعریف میں نے یاد کی ہے شاید وہ تو سناتا ہوں میں۔ طلاق رجی کہتے ہیں کہ ایسی طلاق مدخول بھی ہے کہ جس میں ایسے توہر میں دی جائے، اور ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد اگلے توہر میں یا اس سے پہلے رجوع کر لیا جائے، یہ طلاق رجی ہے۔ طلاق بائن کہتے ہیں ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دی، اس کے بعد رجوع کر لیا۔ جی، طلاق بائن کہتے ہیں کہ ایک یا دو طلاقیں دی، اس کے بعد اس نے جو ہے نا نکاح اس کا فاسد ہو گیا، تجدید نکاح کرے گا، حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جبکہ طلاق مغلظہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دی۔ جی، وہ بتا رہا ہوں میں، وہ سنیں ذرا۔ طلاق مغلظہ کہتے ہیں تینوں طلاقیں اکٹھی دینا، یا حیض کے دنوں میں دینا، یا یکے بعد دیگرے دینا، یا ہر مہینے ایک ایک دینا، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اور یہ بغیر شرعی حلالے کے دوبارہ انسان پہلی بیوی کو نکاح میں نہیں لے سکتا۔ آگے اس کے اس کے بعد ہے جی وہ والا سوال، طلاق جو سنت اور بدعت، سر احسان اور حسن کا بھی بتائیں، وہ بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد طلاق کی 2 قسمیں ہیں، طلاق سنت، طلاق بدعت۔ طلاق سنت اس کی 2 قسمیں، حسن اور احسن۔ طلاق احسن کہتے ہیں کہ ایک طلاق دی اور چھوڑ دیا، دوسرے مہینے میں خود طلاق ہو جائے گی ایک، اور تیسرے مہینے میں خود ہو جائے گی۔ طلاق حسن کہتے ہیں کہ ہر ماہ میں ایک ایک طلاق دینا، اس ماہ میں دی، دوسرے ماہ میں خود بول کر دی، اور تیسرے ماہ میں خود بول کر دی، اسے طلاق حسن کہتے ہیں۔
طلاق بدعت کہتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں طلاق دینا، یا تینوں طلاق اکٹھی دینا، یا ایک لفظ کے ساتھ دینا، یا تین لفظوں کے ساتھ ایک ہی مجلس میں دینا، یہ طلاق بدعت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپس میں مشورہ کرنے کا آپس میں مشورہ کرنے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ شورا میں، سورہ شورا میں۔ اگلا سوال آپ بتائیں۔ جی، نکاح سورہ آل عمران میں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہے۔ نکاح شگار کسے کہتے ہیں؟ نکاح شگار کسے کہتے ہیں؟ ایسے دو نکاح جو آپس میں وٹے سٹے کیے گئے ہوں اور ان کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ ایلا کی مدت کتنی ہے، اور ایلا طلاق رجعی ہے کہ طلاق بائن ہے؟ کن کے نزدیک طلاق رجعی ہے، کن کے نزدیک طلاق بائن ہے؟ ہلو